لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون۔ صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 105 ہے جو آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس سے آگے رکوع تک جتنی آیات مبارکہ ہیں ان میں چونکہ ایک ہی واقعہ ہے اور اسی واقعے کے متعلق تفصیل ہے ان آیات بینات میں، اس لیے آج مختصراً اسی ایک آیت مبارکہ کا ترجمہ اور تشریح آپ حضرات کے سامنے عرض کروں گا۔ گزشتہ درس میں ان لوگوں کا ذکر تھا کہ جنہیں جب کہا جائے کہ آؤ اللہ کے نازل کردہ احکام کی طرف اور اس کے رسول کی طرف، تو جواب کیا دیتے ہیں کہ ہمارے لیے کافی ہے جس راستے پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے مخاطب ہیں، اور ایمان والے کن کو کہا گیا؟ جنہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے۔ یہ بات میں بارہا عرض کرتا ہوں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی پیغمبر آئے، کسی پیغمبر کی قوم کو، امت کو اللہ تعالیٰ نے ایمان والے کہہ کر مخاطب نہیں کیا۔ ہر پیغمبر کی امت کو ان کا نام لے کر یا قوم نوح، یا قوم شعیب، یا قوم ابراہیم، یا بنی اسرائیل، یا اہل مدین، یا قوم موسیٰ، یا قوم عیسیٰ، تو ہر قوم کے پیغمبر کا نام لے کر اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا، جبکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ وہ بھی ایمان والے تھے جنہوں نے اس وقت کے پیغمبر کا کلمہ پڑھا۔ لیکن یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والوں کا خطاب اللہ تعالیٰ نے آدم سے لے کر عیسیٰ تک کسی امت کو عطا نہیں کیا۔ یہ اعزازی خطاب اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف اپنے پیارے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا کہ آپ کی امت کو، مطلب صحابہ اکرام سے لے کر آج تک میں، آپ جتنے بھی لوگ ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے جب بھی حکم کوئی دیا تو یا قوم محمد کہہ کر نہیں مخاطب کیا، بلکہ فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ یہ بہت بڑا اعزاز ہے، بہت بڑا اکرام اور انعام ہے اگر ہمیں توفیق ہو کہ ہم اس پر کاربند رہیں، ہم اس اعزاز اور اس خطاب کو اگر اپنے قلب و جان کے اندر جگہ دے لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنا پیارا خطاب عطا فرمایا ہے، تو میرا خیال ہے کہ ہم ساری زندگی بھی اس کا شکر ادا کرتے رہیں تو بہت کم ہوگا۔
تو اللہ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، علیکم انفسکم، تمہارے اوپر تمہاری اپنی ذمہ داری ہے، اپنے آپ کو بچاؤ۔ دعوت دینا تمہارا کام ہے، اگر کوئی بندہ تمہاری بات نہ مانے اور وہ آگے سے ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرے اور اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں اپنے باپ دادا کو بطور دلیل کے پیش کرے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، تمہیں اس کے پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے ذمے تمہاری اپنی جانیں ہیں، تم اپنے جو تمہیں جان عطا فرمائی ہے، اس جو تم نے کلمہ پڑھا ہے، اپنی جان کے اوپر اس کلمے کو فٹ کر کے اپنی زندگی جو ہے وہ ایمان اور اسلام کے مطابق گزارنے کی کوشش کرو۔ لا یضرکم، نہیں تمہارا نقصان کر سکتے، من ضل، جو گمراہ ہو گیا، جو گمراہ ہو گیا وہ تمہارا کوئی نقصان نہیں کر سکتا، تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتا، اذا اہتدیتم، جب کہ تم ہدایت کے راستے پر ہو۔ فرمایا جب تمہیں ہدایت مل گئی، ایمان اور اسلام کی روشنی سے تمہارا سینہ جو ہے وہ منور اور روشن ہو گیا، اب کوئی بندہ اگر کلمہ نہیں پڑھے گا، وہ یہودی رہے، وہ عیسائی رہے، وہ مشرک رہے، وہ صابی رہے، وہ ہندو رہے، وہ سکھ رہے، کسی بھی مذہب پر وہ رہے، جب کہ وہ مذہب گمراہی پر مشتمل ہے، تمہیں جب اللہ نے ہدایت عطا فرما دی تو اب سارے گمراہ طبقے مل کر بھی تمہارا کوئی نقصان نہیں کر سکتے، تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتے۔ تو ایک بندہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور آ کے عرض کرنے لگا کہ اب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہ کریں، تو اس آیت مبارکہ کے متعلق تو ہمارے لیے درست ہے کہ ہمیں نیکی کا حکم کرنے کی ضرورت نہیں، برائی سے منع کرنے کی ضرورت نہیں۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا پیارا جواب دیا، آپ نے فرمایا کہ من ضل اذا اہتدیتم، یہ جو اذا اہتدیتم ہے، جب تک تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کرو گے تو ہدایت کے رستے پر کس طرح گامزن ہو سکتے ہو۔ تو میرے بھائیو، یہ بات بھی قابل غور ہے کہ مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت بھی عطا فرمائی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کے صدقے اب ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ جہاں کہیں برائی دیکھے تو اس برائی کے خلاف آواز اٹھانا بھی اس کی ذمہ داری ہے، لوگوں کو نیکی کی تلقین کرے اور برائی سے منع کرتا رہے۔ جب تک لوگوں کو نیکی کی تلقین کرے گا اور برائی سے منع کرتا رہے گا تو فرمایا کہ یہ ہدایت کے راستے پر چلتا رہے گا۔ ہاں، کسی کا دل بدلنا، کسی کا ذہن بدلنا، کسی کو اس طرف لے کر آنا، فرمایا وہ تمہاری ذمہ داری نہیں ہے، تمہارے ذمہ یہی ہے کہ لوگوں کو نیکی کا حکم کرو اور برائی سے منع کرتے رہو۔ تو فرمایا کہ اگر وہ نہیں مانیں گے تو گمراہ لوگ جب تم ہدایت پر ہو تو تمہارا کوئی نقصان نہیں کر سکتے۔ الی اللہ مرجعکم جمیعا، اللہ کی طرف ہی تم سب نے جمع ہونا ہے، تم سب نے لوٹ کر جمیعاً، سارے کے سارے انسانوں نے، آدم سے لے کر قیامت کی صبح تک آخری انسان جو ہوگا، ہر ایک نے فرمایا لوٹ کر اپنے اللہ کی طرف جانا ہے۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پس تمہیں بتا دے گا، خبر دے گا جو تم کرتے رہے ہو، دنیا کے اندر جو کیا، پھر اللہ تمہیں بتا دے گا، خبر دے دے گا، سارا کا سارا تمہارا نامہ اعمال تمہارے سامنے آ جائے گا، اور پھر وہاں حکم ہوگا اقرا کتابک، اپنی کتاب کو پڑھ ذرا، دیکھ تو نے دنیا کے اندر کیا کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں آج یہ کافر لوگ مانے نہ مانے، آج یہ ہدایت یافتہ لوگوں کے اوپر تان و تشنیع کریں وہ الگ بات ہے، لیکن آنکھ بند ہونے کی دیر ہے، جب لوٹ کر میری طرف آئیں گے تو ان کے
ایک ایک کیے کا ان کو جو ہے وہ خبر ہو جائے گی، ایک ایک ان کے عمل کی کتاب ان کے سامنے رکھ دی جائے گی، اور پھر ان کو اپنی کتاب جو ہے وہ پڑھنا پڑے گی۔ تو میرے بھائیوں، ہم سب نے آخر ایک دن اس دنیا کو چھوڑنا ہے اور چھوڑ کر جانا ہے، اور اللہ کے ہاں پیش ہونا ہے، اور اللہ کے ہاں پیش ہو کر اس دنیا کا حساب دینا پڑے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ نہیں بلکہ کروڑہا شکر اور احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی، کلمے کی دولت عطا فرمائی، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ اس امتی ہونے کے ناطے ہماری ذمہ داری یہ ہے ہم 5 وقت نماز پابندی سے پڑھیں، یہ فرض ہے ہمارے اوپر، 5 وقت نماز پابندی کے ساتھ پڑھیں، اور 5 وقت نماز کے ساتھ ساتھ رمضان کے روزے ہیں، صاحب نصاب ہے تو زکوٰۃ ہے، صاحب نصاب ہے تو حج ہے، اسی طرح اپنے رشتہ داروں کے حقوق ہیں، پڑوسیوں کے حقوق ہیں، اور اسی طرح جناب ماں باپ کے حقوق ہیں، ماں باپ کے ذمے اولاد کے حقوق ہیں، ان کو پورا کرنے کی کوشش کرتے رہیں تاکہ جب اللہ کے دربار میں جائیں ہم سرخرو ہو جائیں، اور اللہ فرمائے کہ میرے بندے تو نے اپنے دل میں میرا ڈر رکھ کے زندگی گزاری ہے، جا میں نے تیری خطاؤں کو معاف کر دیا اور تیری نیکیوں کی بدولت تجھے جنت میں اعلیٰ درجات عطا فرما دیے ہیں۔ تو ہمیں ایسی زندگی گزارنی چاہیے کہ ہم دنیا میں اللہ کو راضی کر کے جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔